سنت الاعتکاف ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ تم میری ذات پر درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا میری ذات پر درود پاک پڑھنا تمہارے بدن کے لیے طہارت بن جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل اور کرم سے آج ہمارا یہ لاسٹ جو ہے وہ درس ہوگا فیضان نماز کورس کے حوالہ سے، اور کافی چہرے مجھے ماشاءاللہ ایسے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے یکم رمضان مبارک سے لے کر آج تک سارے دروس کو سماعت کیا ہے، تو یقیناً وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اپنا ٹائم نکالا۔ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے اللہ نے انہیں یہ موقع عطا کیا، انہوں نے دین سیکھا اور علم دین کی مجلس میں بیٹھے اور دین اور نماز سیکھنے کا اللہ پاک نے ہمیں موقع عطا فرمایا، اور اس بات پر اللہ کا شکر ہے ہماری زندگی نے بھی ہم سے وفا کی، اور الحمدللہ ہم آج یہ آخری جو ہے درس سماعت کر رہے ہیں، تو اس بات پر اللہ کا کروڑ کروڑ احسان ہے۔ اللہ رب العزت آگے بھی ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، ایسا نہیں ہے کہ ان 25 دنوں میں ہم نے نماز کے سارے مسائل سیکھ لیے۔ یہ ایک دن میں ایک موضوع بیان کرنا اور 20 منٹ سے آگے نہ جانا، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک موضوع سے وفا کر لی۔ اب ایک موضوع ہے نماز کے حوالے سے جو جس طرح ہم نے ٹائٹل دیا اور بیان کیا، اب ایسا نہیں کہ وہ ایک موضوع پر وہ 3 4 5 مسائل تھے جو ہم نے سیکھے، اس ایک موضوع پر 100 سے زیادہ مسائل ہیں جو ہمیں نہیں پتا۔ ایسا نہیں کہ ان 25 دنوں میں ہم نے نماز سیکھ لی، بلکہ ہم نے فقط 25 دنوں میں نماز کی فکر حاصل کی ہے کہ ہم نے نماز کو درست پڑھنا ہے۔ پہلے ہم نے کیسی کیسی اغلاط کی، کیسی کیسی غلطیاں کی، تو آئندہ ہم نے نماز کو سیکھنا ہے، اور سیکھ کر ہم نے انشاءاللہ کما حق ہو، جیسے حق ہے نماز کو ادا کرنے کا، انشاءاللہ کوشش کرنی ہے ہم کما حق ہو نماز کو ادا کر سکیں۔ یہ فقط ان 25 دنوں میں میں نے فقط آپ کو فکر دی ہے کہ پہلے ہماری نمازیں کیسی تھی اور آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، اور حق کیا تھا نماز کو ادا کرنے کا۔ تو یہ فکر، جیسے مثال کے طور پر یہ موبائل میں، یہ کیمرے میں یہ بات ریکارڈ ہے کہ کتنوں نے میرے سامنے یہ نیت کی تھی کہ ہم نماز انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے، تو 4 نمازی ایسے ہیں جنہوں نے مجھے نماز سنائی، اس کے علاوہ کتنوں نے نیت کی تھی۔ اس سے بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ کتنی آپ کو فکر حاصل ہوئی ہے۔ ایسا ہوتا نا کہ اس دن سے لے کر آج تک سارے نماز مجھے ایک مرتبہ نماز جو ہے وہ سنا لیتے، تاکہ اللہ نہ کرے اگر کوئی بیچ میں غلطی ہوتی وہ غلطی ہماری درست ہو جاتی۔ تو یہ اس سے پتہ چل گیا کہ آپ کتنی فکر ہے، تو کوشش کریں کہ یہ اپنے وعدے پر پورا اتریں، اور یہ ہو سکے تو کم از کم ایک مرتبہ جو نماز کی ادائیگی ہے وہ درست ہو جائے۔ نماز کے مسائل تو پھر مسائل سیکھنے سے، سمجھنے سے، بار بار پڑھنے سے ہمیں یاد ہوں گے، اور اپنی نماز کی ادائیگی کو ہو سکے تو وہ درست فرما رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز دین کے احکام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا ہمارا کیا موضوع ہے؟ مسافر کی نماز۔ اب اس میں یہ ہے کہ مسافر نماز کیسے پڑھے گا، اور مسافر ہے کون شرعی طور پر۔ اگر کوئی بندہ اپنے وطن اصلی سے، وطن اصلی اسے کہتے ہیں جہاں پر اس نے سکونت اختیار کی ہے، جہاں پر وہ رہتا ہے، ہمارا یہ محلہ ہے، اس محلے میں رہتے ہیں، یہ ہمارا وطن اصلی ہے، یہ شہر ہمارا وطن اصلی ہے۔ اب یہاں سے اگر کوئی بندہ اپنے وطن اصلی سے 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر سفر کرتا ہے، یا 92 کلومیٹر سے زیادہ سفر کرتا ہے،
تو وہ شرعی طور پر مسافر ہوگا، یعنی وہ بندہ شرعی طور پر سفر کرنے والا شمار کیا جائے گا، شرعی طور پر مسافر ہوگا۔ اور نماز جو مسافر کے حکم میں ہے وہ یہ ہے کہ جو شرعی مسافر ہوگا وہ نماز کو قصر کر کے پڑھے گا، یعنی کہ نماز کو کم کر کے پڑھے گا۔ قصر کا معنی ہے کمی، تو کم کر کے پڑھے گا۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی بندہ شرعی مسافر ہے، وہ چاہے کہ میں نماز پوری پڑھوں تو وہ پوری نہیں پڑھ سکتا، وہ اگر پوری پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آج ہم نے فجر کے فرض ادا کیے، اگر میں ادھر آ جاؤں اور مجھے کہوں کہ مجھے بہت زیادہ تقویٰ ہے اور میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں فجر کے 4 فرض ادا کروانا چاہتا ہوں، تو آپ میری بات مانیں گے؟ نہیں، آپ کہیں گے بھائی شرعی حد ہے، یہ آپ نے 2 ہی فرض پڑھانے ہیں اور فجر کے ہے ہی 2 فرض۔ اسی طرح یہ قصر بھی جب شریعت نے حد بندی کر دی کہ مسافر نے قصر پڑھنی ہے تو مسافر قصر ہی پڑھے گا، اگر وہ پوری پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ قصر کس طرح؟ قصر فقط فرضوں میں ہے، یعنی جو 4 فرض ہیں ان کو 2 کر کے پڑھنا ہے، یعنی فجر کے تو ہے ہی 2، زور کے کتنے فرض پڑھنے ہیں؟ 2۔ مسافر کی بات ہو رہی، 2۔ عصر کے کتنے پڑھے گا؟ 2۔ مغرب کے 3۔ مغرب کے 3 پورے پڑھے گا، اور عشاء کے 2 فرض پڑھے گا۔ میں آپ کے عرض کرنے لگا ہوں، یہ فرضوں کی بات چل رہی ہے تو 2 فرض پڑھے گا۔ اب اس سے اگلی بات یہ ہے کہ کیا وہ سنتیں پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا۔ تو اگر تو وہ حالت حرکت میں ہے، یعنی سفر کر رہا ہے، تو اس سفر کے دوران حالت حرکت میں ہے تو وہ اگر سنتیں نہیں بھی پڑھے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ اگر حالت سکون میں ہے تو اب وہ حالت سکون میں فرض قصر کرے گا اور سنتیں اپنی پوری پڑھے گا، سنتوں میں قصر نہیں ہے۔ اب اگر حالت حرکت میں ہے بندہ تو عشاء کی نماز ہے، تو عشاء کی نماز میں وہ فرضوں کی قصر کرے گا اور وتر بھی ادا پورے کرے گا۔ سنتیں اس حالت میں چھوڑ سکتا ہے کہ حالت حرکت میں ہے، ٹرین چھوٹ جائے گی، گاڑی چھوٹ جائے گی، جو ہے جو قافلے کے ساتھ جا رہے ہو قافلہ چلا جائے گا، تو اس ڈر سے وہ جو ہے وہ سنتیں چھوڑ سکتا ہے۔ اب شرعی مسافر 92 کلومیٹر سفر یا اس سے زیادہ ہو، پھر جہاں پر جا رہا ہے وہاں پر 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ بھی ہو، جیسے مثال کے طور پر یہاں سے بندہ ایک لاہور جاتا ہے تو لاہور یہاں سے 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے، تو اگر اس کا 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 8 دن 10 دن 12 دن 14 دن تک رکنے کا ارادہ ہے تو وہ نماز اپنی قصر پڑھے گا، یعنی کہ وہ 15 دن سے اگر کم کا ارادہ لے کر نکلا ہے تو اس کی نماز قصر ہوگی، وہ شرعی طور پر مسافر ہوگا۔ اگر 15 دن یا 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو پھر وہ اپنی نماز کو پورا پڑھے گا۔ اب اس میں ایک اور بات، یہ صرف موضوع کافی لمبا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں ان 20 منٹوں میں ہی مکمل کروں۔ اس میں یہ ہے کہ وہ 92 کلومیٹر جو شمار کرے گا نا وہ ایک سائیڈ کا ہوگا، یعنی ایسا نہیں کہ آنے جانے کا سفر ملایا جائے گا 92 کلومیٹر، نہیں، بلکہ ایک سائیڈ کا ہوگا، یعنی یہاں سے وہ چلا تو وہ ایک سائیڈ پر ہی اس 92 کلومیٹر کو شمار کرے گا۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں سے گجرات تقریباً 70 سے 75 کلومیٹر ہے، تو ایک دن میں بندہ گجرات جائے اور اسی دن واپس آ جائے تو کیا وہ شرعی مسافر ہوگا؟ نہیں، کیونکہ ایک سائیڈ پر 92 کلومیٹر کا سفر ہوگا اور 15 دن سے کام ٹھہرنے کا ارادہ ہوگا تو پھر وہ بندہ شرعی طور پر مسافر ہوگا۔ اب اس میں یہ بھی ایک مسئلہ انتہائی اہم ہے کہ وہ جو سفر کر رہا ہے وہ مسلسل ہو۔ اب ایسا نہیں کہ ایک بندہ یہاں سے گجرات جاتا ہے 2 دن، اسے پتا ہے میں نے 2 دن وہاں پر کام کرنا ہے، 2 دن ٹھہرنا ہے، پھر وہاں سے پھر وہ آگے جاتا ہے گجرات والا، تو وہ بھی اگر 92 کلومیٹر سے کم ہے تو اس طرح اگر وہ پوری دنیا بھی گھوم کے آ جائے گا تو وہ مسافر نہیں ہوگا۔
تو یہ مسلسل 92 کلومیٹر ہوگا، تو اس صورت میں وہ مسافر شرعی طور پر ہوگا۔ پھر مسافر نے اگر امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، مقیم امام کے پیچھے، یعنی جو وہاں کا رہائشی ہے، مسافر امام نہیں، مقیم امام کے پیچھے اگر وہ مسافر نماز پڑھے گا تو اپنی نماز پورا پڑھے گا، اپنی نماز کو پورا پڑھے گا۔ اگر منفرد ہے، تنہا پڑھ رہا ہے، تو اس صورت میں وہ قصر کرے گا۔ تو یہ انتہائی اہم مسائل ہیں مسافر کی نماز کے، یہ تو ضرور اس کو سماعت کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ شرعی مسافر ہے اور پوری نماز پڑھ رہا ہے تو وہ شخص گناہگار ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ، ایک عورت اپنے سسرال میں رہتی ہے، تو اگر اس کا رہن سہن سسرال میں، عمومی طور پر یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، تو وہ سسرال میں رہتی ہے، اب اس کا مائکہ جو ہے وہ 92 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے۔ اگر اس کا رہن سہن سسرال میں ہے تو مائکے جائے گی، اگر 15 دن سے کم ارادے پر، تو وہ مائکہ اس کا وطن اصلی نہیں بلکہ وہ شرعی مسافرہ ہی ہوگی، تو وہ نماز کو قصر کر کے پڑھے گی۔ اگر وہ عارضی طور پر سسرال جاتی ہے، رہتی مائکے میں ہے، تو اگر وہ سسرال آئے گی، 92 کلومیٹر سے زیادہ اگر سفر ہوگا اور 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہوگا، تو اب اس کا وطن اصلی مائکہ ہوگا، سسرال نہیں ہوگا، اس کے رہنے سہنے کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو مسلسل 92 کلومیٹر کا سفر ہو اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو وہ بندہ شرعی مسافر ہوگا۔ اب اس میں ایک اور مسئلہ سماعت کرنے کے، ہمارے عمومی طور پر یہ جو تاجر حضرات ہیں، ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ ہم نے آج سفر کرنا ہے، مال لینے جانا ہے فیصل آباد لاہور، تو ہم روزہ نہیں رکھ رہے۔ اس کا یہ مسئلہ سماعت کر رہے کہ مسافر اگر روزہ نہیں رکھتا وقتی طور پر، بعد میں اس کی قضا کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر کوئی بندہ مریض ہے یا مسافر ہے تو وہ اس وقت روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی جو ہے قضا کر دے، تو وہ اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن یہ مسئلہ ہے مسافر کے لیے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو سحری کا وقت ہے نا، اس وقت سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، وہ اس وقت مسافر ہو، وہ نہیں روزہ رکھ سکتا۔ اگر اس نے ارادہ کیا کہ میں صبح 7 بجے نکلوں گا لاہور کے لیے، فیصل آباد کے لیے، تو وہ بندہ روزہ چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ وہ روزے کے دوران مسافر ہوا۔ تو یہ مسئلہ، پھر اس سے آگے پھر یہ بھی بات کہ وہ اپنے شہر سے جب نکل جائے گا نا، تو اس وقت وہ مسافر شمار ہوگا، یعنی یہاں سے بندہ نکلا تو اس طرف جا رہا ہے، تو یہ ساتھ سیدھا وغیرہ کو کراس کرے گا، تو یہ منڈی کے دودھ ختم ہوگی، تو اس کے بعد پھر وہ اپنی قصر پڑے گا۔ روزہ اس حالت میں چھوڑے گا جب وہ سحری ٹائم سے ہی مسافر ہوگا، یہ اجازت اس کے لیے ہے۔ اگر دن کو ارادہ رکھتا ہے کہ میں نے نکلنا ہے اور شرعی مسافر بنے، نماز کی تو قصر کرے گا، لیکن ارادے سے مسافر بننے پر وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر وہ روزہ چھوڑے گا تو قصداً روزہ چھوڑنا اس کے لیے یہ گناہ ہوگا۔ یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ اور دوسری بات، ایک اور جو بار بار مسئلہ پوچھا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ بھی بیان کیا جائے کہ عمومی طور پر لوگ سحری ٹائم اذانوں تک کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو کیا اذانوں کے دوران یا اذان شروع ہونے پر ہم کھا پی سکتے ہیں؟ تو یہ مسئلہ سماعت کر لیں کہ روزہ ہوتا ہے سحری میں، سحری کا ٹائم جب ختم ہوا تو روزے کا ٹائم بھی ختم ہو گیا، یعنی سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، اس ٹائم سے ہمارا روزہ شروع ہو گیا۔ اور جو اذان ہوتی ہے، یہ اذان ہوتی ہے صبح صادق میں، یعنی جب طلوع فجر ہوتا ہے صبح صادق میں اذان ہوتی ہے۔ روزہ ہمارا ختم سحری پر ختم ہوا اور اذان کب شروع ہوئی؟ صبح صادق میں، یعنی کہ روزے کا اور اذان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آج غالباً میں نے جو دیکھا، میرے پاس کیلنڈر احتیاطی ٹائم کے مطابق 8 منٹ اور 25 سیکنڈ تھا، تو جب 8 منٹ اور 24 سیکنڈ تھے تو یہ
سحری کا ٹائم تھا. تو جب 24 سیکنڈ ختم ہوئے پھر 25 سے آگے ٹائم چلا تو یہ ٹائم صبح صادق کا ہو گیا, فجر کا ٹائم ہو گیا. اگر کوئی بندہ اس وقت اس کے منہ میں پانی ہے وہ حلق میں دے جاتا ہے تو اس کو روزہ نہیں ہوگا. یہ مسئلہ کہ روزے کے ساتھ اذان کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق, یہ روزے کا اذان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. روزہ ہوتا ہے سحری میں اور اذان ہوتی ہے طلوع فجر صبح صادق میں. تو اس لیے جو ٹائم ہے سحری کا اس میں ہی کھا پی سکتے ہیں. پھر دوسرا کل میں نے ایک مسئلہ عرض کیا, وہ یہ تھا کہ اگر بندے نے جماعت جو ہے وہ نہیں پڑھی جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز, تو کیا وہ وتر جماعت کے ساتھ پڑھے گا یا نہیں. تو میں نے یہ مسئلہ عرض کیا تھا کہ وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے گا, بہتر یہ ہے کہ وہ تنہا پڑھے گا. تو یہ مسئلہ اسی طرح ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ نے بہار شریعت میں یہی لکھا ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ وہ عشاء کے فرض نہیں پڑھ رہا تو وہ وتر بھی تنہا پڑھے گا. اعلیٰ حضرت مجدد ملت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ شریف میں یہی لکھا ہے کہ اگر اس نے فرض نہیں پڑھے جماعت کے ساتھ تو وتر وہ تنہا پڑھے گا. اب اس میں یہ ہے کہ مفتی اکمل صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ وہ جماعت کی موافقت کی وجہ سے جو ہے وہ تنہا نہ پڑھے بلکہ یہ جماعت کے ساتھ پڑھے. تو یہ مسئلہ سماعت کر لیں کہ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ تنہا پڑھے. اگر کوئی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے وتر ہو جائیں گے, نہ گناہگار ہوگا نہ کوئی وتروں میں کوئی حرج واقع ہوگا. ہمارا فتویٰ جو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے اس پر عمل ہے اور صدر الشریعہ کا جو فتویٰ ہے اس پر ہمارا عمل ہے. یعنی کہ وہ علیحدہ جب پڑھے گا تو یہ اس کے لیے افضل ہے, بہتر ہے, اعلیٰ ہے. اور دعوت اسلامی کا بھی یہی فتویٰ ہے, یعنی مفتی صاحب کا وہ فتویٰ سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے. تو دعوت اسلامی کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ وہ تنہا پڑھے گا, اس کے لیے یہ بہتر ہے. اگر کوئی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ اس کی نہ تو وہ گناہگار ہوگا نہ وتروں میں کوئی فرق پڑے گا, لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ علیحدہ طور پر پڑھے. اللہ رب العزت ہم نے یہ جو دروس سماعت کیے اس میں جتنے بھی احکامات تھے اسے سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہمارے محلے کے لیے یہ سعادت بھی ہے, یہ جو بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں نا, یہ صرف جو دروس ہو رہا ہے نا یہ فقط سننے کی حد تک نہیں, وہ بچے الحمدللہ یاد بھی کر رہے ہیں اور یہ مسائل سیکھ رہے ہیں, یاد کر رہے ہیں اور اس کا ٹیسٹ بھی دے رہے ہیں. الحمدللہ اس عمر میں جب ہمیں یہ مسائل سیکھنا, اچھا اگر کسی کو مسائل آتے نہیں تو کم از کم یہ فکر حاصل ہو جانا یہ بھی بڑی اللہ کی نعمت ہے. تو یہ بچے الحمدللہ آج تیسرا ٹیسٹ دے رہے ہیں, آج فجر کے بعد ابھی تیسرا ٹیسٹ دیں گے جس میں سوالات دیے جائیں گے, وہ سوالوں کے جواب دیتے یہ جتنے دروس ہوئے ہیں. تو اب اس میں یہ ہوگا کہ انشاءاللہ جس بچے نے پہلی دوسری تیسری پوزیشن حاصل کی تو انشاءاللہ کل یعنی 27 رات کو جب محفل پاک ہوگی ختم قرآن پاک کی تو اس میں انشاءاللہ ان بچوں کو تحائف بھی پیش کیے جائیں گے. تو یہ الحمدللہ ہمارے بندے کے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اتنا موقع عطا فرمایا کہ ہمارے بچوں کو بھی اللہ نے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.